अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। सूरह मुबारक निसा आयत नंबर 148 से लेकर आयत नंबर 148 से 154। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. यहीं से छठे पारे का आगाज हो रहा है और हम तेजी के साथ अब सूरह निसा के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। परवरदिगार आलम पहली आयत जो सफ़े पर है उसमें इरशाद फरमाता है कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूए मिनल कौल, कि अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि बरमला बदगोई की जाए, बुराई की जाए। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर वो कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ है। वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, और यकीनन अल्लाह सुनने वाला है और अल्लाह जानने वाला है। यानी इल्म परवरदिगार में तो वो चीज़ मौजूद है और अल्लाह उन तमाम बातों को सुन भी रहा है कि जो कही जा रही है। यहाँ पर एक बात तो ये समझाई गई कि अगर एक इंसान ज़बान से उस बुराई को बयान न करे तो ये अच्छा है। ये मिन जुमला उन आयतों में से है कि जिनके ज़रिए से गीबत के हराम होने पर इस्तेदलाल किया गया है, दलील कायम की गई है। मगर ये मामला गीबत तक रुकता नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें कि जिसके अंदर चुगली और दीगर चीज़ें आ जाती हैं, किसी के उयूब को जाहिर करना, ये सब इस्लाम की नज़र में नाजायज़ हैं और अल्लाह को नापसंद है। लेकिन उससे इस्तिस्ना ये है कि जिस पर जुल्म हुआ है वो मजलूम अपना दर्द दिल सुनाए तो उस पर पाबंदी नहीं है,
کیونکہ اس کی زبان بندی اس کے فطرت کے ساتھ ناانصافی ہے، مگر ظاہر کی شرط یہ ہوگی کہ وہ بس اس ظلم کا اظہار کرے. یہ نہیں ہے کہ اب جذبہ مخالفت میں اس کی دوسری برائیاں بھی ذکر کرنا شروع کر دے. اور ظلم پھر کسی بھی لیول کا ہو، اس کے اظہار کی پابندی نہیں ہوگی. اگلی آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان تبدو خیرن، کہ اگر تم نیکی کو ظاہر کرو، او تخفو ہو یا اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا برائی کو معاف کر دو. اس کے بارے میں بعض علماء نے بہت عمدہ ایک رخ کی طرف متوجہ کیا کہ یہاں پر جو پہلی چیز ہے کہ خیر یعنی نیکی کو ظاہر کرو، تو یعنی دوسروں کی نیکی جو تمہارے حق میں ہے ان کو ظاہر کرو، اور جو نیکی تم چھپاؤ تو جو نیکی تم نے دوسروں سے کی ہے اس کو چھپاؤ. او تعفو عن سوء، اور دوسروں کی برائی جو ہے اس کو اگر تم معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے. اب آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو پہلی آیت تھی اور یہ دوسری آیت ہے، ان دونوں کے اندر ایک بیلنس ہمیں نظر آتا ہے. پہلی آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر ظلم ہوا ہے تو اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. یہاں پر معافی کی طرف ترغیب بھی دی گئی ہے، عفو درگزر سکھایا بھی گیا ہے. یہ ایک بیلنس ہے. اب کس موقع پر ایک انسان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اظہار نہ کرنے کی وجہ سے ظالم کو تقویت ملے اور وہ یہ سمجھے کہ اگر میں ظلم کروں گا بھی تو کوئی میرے خلاف صدا بلند کرنے والا نہیں ہے. اگر یہ والی پوزیشن ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ظلم کے خلاف احتجاج بہت ضروری ہے. لیکن اگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر معاف کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں اصلاح ہو سکتی ہے اور یہ اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے، تو پھر وہاں پر انسان کا معاف کر دینا اور نظر انداز کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے. اب کہاں پر کس چیز کو اپلائی کیا جائے گا، اس میں حکمت اور وزڈم بہت کاؤنٹ کرتا ہے. یہیں پر مومن کی فراست، یہیں پر مومن کی انٹیلیکٹ، مومن کی حکمت وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. ہم قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ بیلنس رکھا ہے اور بیان کیا ہے. مثلا سورہ نور کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ معاف کر دو اور درگزر سے کام لو. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید ہی کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا سورہ حجرات کے اندر کہ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، ظالموں سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ حکم خدا کے آگے سرنگوں ہو جائیں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک طرف یہ جملہ ملتا ہے کہ کون للظالم خصما، کہ ظالم کے دشمن بنو، وللمظلوم اونا، اور مظلوم کے ساتھی. اور دوسری طرف ایک یہ جملہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اذا قدرت علی عدوک، کہ جب تم دشمن پر کامیابی حاصل کرو، فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، تو معاف کر دینے کو اس کامیابی کی زکوٰۃ اور شکر کا ذریعہ قرار دو. یہ دونوں چیزیں جو ہمیں ایک اپروچ نظر آتی ہے، کیس ٹو کیس ویری کرے گا، اور اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں پر اگر فرعون صفت کوئی شخص ہے، یزید نمایاں کوئی انسان ہے، تو اس کے خلاف انداز کیا ہونا چاہیے. اور مثلا فرض کیجئے کہ فیملی ایشوز ہیں، معاشرتی ایشوز ہیں، دوستوں کے ایشوز ہیں، مومنین کے باہمی کچھ مسائل ہیں، تو اس کے اندر پھر ظاہر کہ عفو درگزر اور بخشش کرنا ہی زیادہ پسندیدہ قرار پائے گا. اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، کہ یقیناً وہ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق ڈال دیں اللہ پر، اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان. ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور یہ کہتے ہیں یعنی ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور بین کو راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. پروردگار عالم اس اپروچ کی سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک هم الکافرون حقا، کہ یہ ہیں پکے کافر، یہ ہیں پورے کافر. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے توہین آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ابتدا سے ہم ان آیتوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جن میں پلورلزم کے موجودہ تصور کی پروردگار عالم نے رد کی ہے. یہ آیت ان آیتوں میں بہت قوی آیت ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے واضح طور پر کہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق، فرق کرنا انسان کو پورا کافر بنا دیتا ہے. یعنی نہ خدا کو یہ قبول ہے کہ خدا کا انکار کیا جائے،
نہ خدا کو یہ قبول ہے کہ خدا کا اقرار کرنے کے بعد خدا کے رسولوں کا انکار کر دیا جائے. خدا کے رسولوں کا انکار خدا ہی کا انکار مانا جائے گا. تو اب اگر کوئی خاتم النبیین کا انکار کر دے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہی قرار پائے گا، اس کا سیلویشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور یہاں پر ایسے تمام کافروں کے لیے عذاب کی بات واضح طور پر کی گئی ہے، جو پلورلزم کے اس تصور کی رد کرتی ہے کہ کسی بھی دین کے اندر انسان چلا جائے تو بہرحال اس کو سیلویشن یا نجات مل جائے گی. جانتے بوجھتے انکار کے بعد اس طرح کی امید رکھنا اور یہ مان لینا کہ قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے، یہ قرآن کے اوپر بہتان عظیم ہے، جیسے کہ اس آیت کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا. ہاں، پلورلزم کو اگر آپ کو ایگزسٹنس کے معنی میں لیں کہ پیسفل کو ایگزسٹنس، کہ انسان پر امن بقائے باہمی کی بات کرے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے جس کا اسلام حامی ہے، مگر اس کو اس پلورلزم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگلی آیت اسی کانسیپٹ کو مزید واضح کرتی ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ وہ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، سارے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی انہوں نے تفریق نہیں کی، ایک میں بھی فرق نہیں کیا، ایک کا بھی انکار نہیں کیا. یہ نہیں چلے گا کہ موسیٰ کو مانتے ہیں اور عیسیٰ کو نہیں مانتے، یا عیسیٰ کو مانتے ہیں اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے. اگر ایسا نہیں کیا انہوں نے اور تمام رسولوں کو قبول کیا اور کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کیا بایمانہ رسول ماننے میں، ان کے جو آپس میں درجات کے فرق ہیں وہ الگ چیز ہے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو عنقریب ان کو ان کے اجر عطا کیے جائیں گے، پروردگار عطا کرے گا ان کے اجر ان کو. وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یعنی پھر ایسے افراد کے اعمال اسیس کیے جائیں گے اور ان کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا. جو پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ ایمان شرط ہے، جس کے بعد پھر اعمال کی صحت کو جانچا جائے گا اور اس کے لیول کے مطابق اجر یا ریوارڈ دیا جائے گا. جو اس صفحے کے اوپر آخری آیت ہمیں سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں پروردگار عالم یہودیوں کے حوالے سے خاص طور پر ذکر کرتا ہے کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ یہ اہل کتاب کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کتاب آسمان سے نازل کر دی جائے. یعنی ایک ساتھ، جس طرح سے ان کا دعویٰ تھا کہ توریت ایک ساتھ نازل کی گئی، یہ دعویٰ خود اپنی جگہ پر محل نظر ہے، اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ سارے احکامات ایک ساتھ نازل کر دیے گئے. بعض احکامات یقیناً ایک ساتھ نازل کیے گئے ہوں گے، مگر پوری توریت ایک ساتھ نازل ہوئی، یہ ایک بہرحال کوشچن مارک ہے. مگر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو اے حبیب موسیٰ سے یہ لوگ اس سے بھی بڑی بات کہہ چکے ہیں، اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں. اور وہ بات کیا تھی؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتن، کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ناممکنات کا انہوں نے سوال کیا تھا کہ پروردگار عالم کوئی محدود کوئی وجود نہیں ہے، پروردگار تو جسم کا خالق ہے، نہ یہ کہ وہ خود جسم ہے. فقالوا ارنا اللہ جہرا فاخذتهم الصاعقہ بظلمہم، تو ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی نے انہیں پکڑ لیا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد انہوں نے گوسالہ، بچڑا، گائے کا بچہ، اس کو بنا لیا اور اس کا بت تراش لیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکے تھے، روشن دلیلیں، نشانیاں موجود تھیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. فعفونا عن ذلک، اور اس کے بعد ہم نے ان کو معاف کر دیا اس پر بھی. اب یہ ساری تفصیلات پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر پریسائزلی گزر چکی ہیں، اور وہاں پر یہ ساری باتیں آ چکی ہیں کہ اس معافی کے ساتھ بھی قتل نفس کی ان کو سزا دی گئی تھی. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینہ، اور ہم نے موسیٰ کو نمایاں غلبہ عطا کیا. سلطانا مبینہ یعنی نمایاں غلبہ. ظاہر ہے کہ اس غلبے سے مراد فزیکل غلبہ نہیں ہے، بلکہ اس غلبے سے مراد منطقی غلبہ ہے، اور اس منطقی غلبے کے نتیجے میں ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے پیغام کو پہنچا پائے تھے. پھر اس کے بعد جو آیت ہے آخری 154 نمبر کی، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کیا ان سے عہد لینے کے لیے. یعنی اس طریقے سے بھی ان کو سمجھایا ہے، قدرت پروردگار سمجھائی. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ان سے کہا کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، جو حتّہ کے لفظ کی تعلیم تھی، اور یہ بات بھی سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ان سے کہا کہ شنبے کے معاملے میں، سنیچر سیٹرڈے کے ایشو کے اندر تجاوز مت کرو، جو مچھلیوں کے شکار کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا،
اور ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا تھا، مگر ہوا کیا؟ وہی ہوا کہ انہوں نے ہر موقع پر نافرمانی کا مظاہرہ کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، کچھ اور بھی آگے تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ یہ جرائم کی گویا ایک لسٹ ہے کہ جن کو بیان کیا جا رہا ہے اہل کتاب کی، خاص طور پر یہود کی، اور یہ سلسلہ ابھی آگے اگلے صفحے پر بھی کنٹینیو ہوگا۔ یہاں پر بہرحال آیت نمبر 154 مکمل ہوتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔